بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ شیخ کی خدمت میں ہانپتا کانپتا نوجوان حاضر ہوا، حلقہ توڑتا ہوا شیخ کے قدموں میں گرا، پاؤں چھوئے اور دھاڑ دھاڑ کر رونے لگ گیا۔ آہو بکا سن کر شیخ اور مؤقدین ہکا بکا رہ گئے۔ شیخ نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا، ڈھارس بدائی اور درد و عالم کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں نے ظلم کر دیا، میں نے خود کو پستی میں گرا لیا، یا شیخ مجھے بچا لیجئے۔ شیخ نے دوبارہ دستے شفقت سر پر پھیرا، حوصلہ بڑھایا اور پوچھا، ہوا کیا ہے؟ نوجوان روحاں سی آواز میں بولا، حضور میری ماں نے مجھے بہت ناز و نعم، بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، میں گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ میری والدہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ ماں مجھے روزانہ مدرسہ چھوڑ جاتی اور میں روزانہ بھاگ جاتا۔ ماں نے تنگ آ کر مجھے اسکول میں داخل کرا لیا، لیکن میری عادت نہ گئی۔ میری ماں میری اس عادت سے تنگ آ گئی اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ 3 دن پہلے حد ہو گئی، وہ سارا دن مجھے ڈھونڈتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو میں پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نے روزانہ کی مار کٹائی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کلاڑی اٹھائی اور ماں کے سر میں دے ماری، ماں کی ایک چیخ نکلی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آج میری ماں کے تدفین کو 3 دن ہو گئے، مجھے ان 3 دنوں میں ایک لمحے کا سکون نہیں ملا۔ میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو میرا ہاتھ سانپ بن جاتا ہے، اور میں سونے لگتا ہوں تو خوفناک اڑدہ میرے سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے۔ یا شیخ میں نے ظلم کر دیا، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، خدا را مجھے اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ نوجوان کی دردناک کہانی سن کر شیخ اور مریدین پر سختہ طاری ہو گیا۔ نوجوان اللہ اور رسول کے واسطے دینے لگا، شیخ کو طیش آ گیا۔ اس نے نوجوان کے گال پر تھپڑ رسید کیا اور بولا، تمہارے ظلم کا ایک ہی علاج ہے، تم پر تیل ڈالا جائے اور آگ لگا دی جائے۔ تم جو اپنی ماں کے نہیں بن سکے، تم میرے اور اللہ کے کیا بنو گے؟ جاؤ اور میری محفل سے نکل جاؤ۔ نوجوان شرمندہ شرمندہ اٹھا، لڑکھڑاتے پاؤں سے دروازے کی طرف مڑا تو شیخ نے آواز دی، سنو لڑکے، دنیا میں بچھو واحد مخلوق ہے جس کی پیدائش دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر جاندار کی پرورش ماں کرتی ہے، لیکن بچھو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی آنتوں کو نکل جاتا ہے اور اس کے بعد جنم لیتا ہے۔ بچھو کے بال پہ کھال نظر آتی ہے، وہ انہی آنتوں کی نشانی ہے، اور تم جانتے ہو بچھو کسی کو ایک آنکھ نہیں باتا، وہ اتنا ذلیل و خوار ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہی مار ڈالتے ہیں۔ اے نوجوان، تمہاری اور بچھو کی مثال ایک ہی ہے، تم میں اور اس بچھو میں کوئی فرق نہیں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دوں، لیکن میں خدا کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ دنیا میں انسان کو ماں سے زیادہ پیار کسی سے نہیں مل سکتا۔ قدرت نے ماں کے دل میں وہ ممتا رکھی ہے کہ ماں خود بھوکی رہ لے گی، پیاسی رہ لے گی، مصیبت اور تکالیف برداشت کر لے گی، لیکن اپنے بچے کا دکھ اور درد برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید ماں کا یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ احساس ہے کہ قدرت نے ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی۔ آپ دنیا کی تاریخ کنگال کر دیکھ لیں، دنیا کے جتنے نامور لوگ ہیں یہاں گزرے ہیں، یہ سب ماں کی دعا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ دنیا میں کوئی شخص ماں کو ناراض کر کے خوش نہیں رکھ سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے بہت سے راستے ہیں، آپ محنت کر کے پڑھ لکھ کر بہت کچھ بن سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا شارٹ کٹ ماں کے دعاؤں کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کی ساری کامیابیاں، تمام ترقیاں ماں کے خدمت میں پوشیدہ ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا مقام جنت ہے، اور جنت آپ کی اور میری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، اور قدرت نے سب سے بڑا انعام ماں کے قدموں میں رکھ کر بتا دیا، تمہاری کامیابی کی منزل ماں سے شروع ہو کر ماں پر ہی ختم ہوتی ہے۔